چینل میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو جو کہانی سنانے چاہ رہی ہوں وہ ہے ایک لڑکے کی، رضوان نامی لڑکے کی، کہ اس نے محبت کی اور غلط فہمی کی وجہ سے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو کہانی کو مکمل سننے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کہانی یا کوئی واقعہ ایسا ہے جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کر ہمیں ای میل کریں۔ دوستو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام رضوان ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں ایک رسالہ خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ میں رسالہ بھی لے ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی آئی اور اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے فلاں رسالہ چاہیے، تو دکاندار نے جلدی سے وہ رسالہ اس لڑکی کو دے دیا۔ تو میں نے کہا کہ میں 10 منٹ سے کھڑا ہوں اور یہ ابھی آئی ہے اور رسالہ آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ تو دکاندار سے پہلے ہی لڑکی بول پڑی، تو کیا ہوا، آپ دوسرا لے لیں۔ دکاندار نے کہا بس ایک ہی تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، حق تو لڑکے کا ہی تھا کیونکہ وہ پہلے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے رسالہ لڑکی سے چھین لیا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو ایسے لگا جیسے کوئی حور آسمان سے اتر آئی ہو۔ میں دنگ رہ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور رسالہ اس لڑکی کو دے دیا۔ وہ مسکرائی اور چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی مگر میں وہیں ساکت سا ہو گیا۔ 5 منٹ کھڑا رہنے کے بعد دکاندار نے کہا ہیلو برادر، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کہہ کے میں وہاں سے آ گیا۔ گھر ایسے پہنچا کہ میرے جسم سے جان جیسے نکل چکی ہو۔ میں نے ڈھال سا جسم لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ 2 گھنٹے آرام کیا۔ جب اٹھا تو چائے تیار تھی۔ چائے پی کر میں نے کتاب پڑھنا شروع کی مگر کچھ مزہ نہ آیا۔ سارا خیال اس دکان پر آئی اس لڑکی کی طرف تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس اجنبی لڑکی کے لیے میں اتنا کیوں پریشان ہوں؟ میں کچھ جان نہیں پا رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس لڑکی کو دوبارہ ملوں۔ پھر اگلی صبح میں اس دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ہر آنے جانے والے کسٹمر پر نظر رکھی۔ اسی طرح تقریباً مجھے 3 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ اچانک میرے فون پر بیل ہونے لگی۔ جب میں نے فون اوکے کیا تو آگے سے امی تھیں۔ امی بولی کہ تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں فلاں بازار میں آیا ہوا ہوں۔ تو امی نے بولا تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں سبزی لینے بھیجا تھا۔ میں نے کہا امی یہ آپ کیا مذاق کر رہی ہیں؟ میں جلدی سے گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو امی نے کہا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے تمہیں سبزی لینے بھیجا ہے۔ میں نے کہا امی ایسا تو نہ کہیں، آپ میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہی ہیں؟ تو امی نے کہا نہیں میرے بیٹے، میں نے آپ کو پیسے بھی دیے تھے۔ جب میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا تو واقعی جیب میں پیسے موجود تھے۔ تب مجھے یاد آیا۔ میں نے سوچا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے نہ ملی، میں تو پاگل ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا کہ میں ہر اتوار کو جاتا اور گھنٹوں اس کا انتظار کرتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک جاری رہا لیکن وہ لڑکی مجھے نہ ملی۔ ایک دن کے 2 بجے تھے، میں نماز کی تیاری کر رہا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ میں حیران رہ گیا تو اس نے وہ پیکٹ مجھے دیا اور بولا یہ آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ پوسٹ مین تھا، اس نے کہا کہ رضوان کا گھر ہے۔ میں نے کہا ہاں، تو وہ آپ کے لیے دے کر چلا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کون سا دوست ہے جس نے بن بتائے گفٹ بھیجا ہے۔ جب میں نے پیکٹ کھولا تو اس میں سے رسالہ نکلا۔ جب اس کو رسالے کو میں نے کھولا تو اس میں سے ایک خط نکلا جس پر کچھ یوں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے رضوان، السلام علیکم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں؟ تو جناب میں وہی رسالے والی لڑکی ہوں۔ پہلے آپ کے گھر سے بہت دور تھی لیکن آج تقریباً 10واں دن ہو چکا ہے، اتفاق سے ہم نے آپ ہی کی گلی میں گھر کرائے پر لیا ہے۔ مجھے آپ کے گھر کا ایسے پتہ چلا کہ ایک دن آپ ہمارے دروازے سے گزرے تو میں آپ کو دیکھتی رہی کہ آپ کس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے مجھے پتہ چل گیا آپ کے گھر کا ایڈریس۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ آپ نے مجھے رسالہ دے کر میرے اوپر احسان کیا تھا، اب میں آپ کے لیے ایک نیا رسالہ بھیج رہی ہوں۔ میں خط پڑھ کر سوچوں میں گم ہو گیا کہ آخر اس خط کو کیا سمجھوں،
کیا اس نے پیار کا اقرار کیا تھا یا اس نے اس احسان کا بدلہ دیا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا اور سوچا کہ میں اس کو خط لکھ کر پوچھتا ہوں، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ تو نہیں تھا کہ اس سے جا کر پوچھوں۔ اور میں کمرے میں آیا، رسالے کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ساتھ لے کر لکھنے بیٹھ گیا۔ میری پیاری سلمیٰ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ آپ کو جب سے دیکھا تھا مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک تڑپ ہی رہا تھا۔ نہ جانے تم نے مسکرا کر کیا جادو کر دیا، میں تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ تم نے جو لیٹر لکھا ہے اس کو تمہارے احسان کا بدلہ سمجھوں یا تمہارے پیار کا اقرار؟ میں ابھی تمہارے گھر پر آ کے دستک دوں گا۔ اگر تم نے پیار کا اقرار کیا ہے تو ضرور آنا، اور اگر پیار کا اقرار نہیں کیا تو کسی بچے کو بھیجنا، اسے کہنا کہ دیکھو کون آیا ہے، میں ٹھیک 15 منٹ کے بعد آ رہا ہوں۔ فقط رضوان۔ خط کو بند کر کے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیا اور اسے کہا کہ یہاں سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر والی سلمیٰ نام کی لڑکی کو دینا۔ اسے کہنا کہ شاید آپ نے کتاب میں اسے بھولے سے رکھ دیا تھا، یہ آپ کا ہے، لے لو، اسے دے کر پھر واپس آ جاؤ۔ جب میرا بھائی واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس نے لے لیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں نے وہاں اس کے دروازے پر دستک دی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا ہوا، مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کو برا لگے گا، کہیں گالیاں ہی نہ کھانی پڑ جائیں۔ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے چاند نکلتا ہے ایسے سلمیٰ نے اپنا چہرہ ظاہر کیا اور کہا کیا حال ہے رضوان؟ میں نے کہا صرف رضوان؟ تو اس نے کہا رضوان جان۔ تو میں نے کہا کس کی جان؟ اس نے مسکرا کر اور شرما کر کہا میری جان۔ تو جیسے میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری جان خدا کے لیے مجھ سے ملو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا نہ کرے تم ایسا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر خالی ہے، ہم وہاں مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ اس نے کہا ایک پرابلم ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم؟ تو اس نے کہا کہ اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ میں توڑ دیتا ہوں، ایسا ہی دوسرا تالا لا کر ایک چابی اپنے پاس رکھتا ہوں اور دوسری تمہیں دیتا ہوں، تاکہ اگر میں پہلے آ جاؤں تو رکے بغیر اندر چلا جاؤں، اور اگر تم آؤ تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ واپس آ کر پہلے میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر نظر پڑی تو کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش بھی ہونے والی تھی اور اپنے پیار سے بھی ملنا تھا۔ موسم بڑا دل فریب تھا، انتظار کا ایک ایک لمحہ سالوں کے برابر تھا، اور بادل کو دیکھ کر اور بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں سلمیٰ آ گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور 5-6 منٹ تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نہ مجھے طاقت ہو رہی تھی اسے چھونے کی اور نہ اس کو طاقت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میں بول دیا کیا ناراض ہو جان؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ ہم نے پھر عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور قسمیں اٹھائیں۔ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، اس کے بعد سلمیٰ اپنے گھر چلی گئی۔ بات مختصر، یوں ہی ہم کو ملتے ملتے تقریباً 6 مہینے ہو گئے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر میں نے سلمیٰ سے کہا کہ سلمیٰ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، ہم دونوں شادی کریں گے۔ اس نے کہا تم بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے بابا سے تو بات نہ کی، لیکن اپنی ماں کو اس طرح کہا کہ سلمیٰ کا نام نہ بتایا۔ میں نے کہا امی میں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ بابا سے بات کرو کہ وہ ہماری شادی کروا دیں۔ تو امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہم نے تمہارے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ آج اس کے ماں باپ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی آپ کے بیٹے رضوان کو پسند کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے رضوان کو دور سے دیکھ کر پسند کر لیا ہے اور ہم نے اس لڑکی کے ماں باپ سے ہاں کر دی ہے، تم بھی ہاں کر دو۔ میں نے کہا کہ آپ نے ماں اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو امی نے جواب دیا ہاں، وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا مگر مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو امی نے کہا بیٹا آپ کی مرضی ہے، امی آپ ناراض مت ہوں پلیز، میں نے امی سے کہا۔ تو امی نے کہا بیٹا تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہاں کر دی ہے اور اچانک نہ کریں گے تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے کہا امی وہ میری ذمہ داری ہے، میں انہیں منا لوں گا، آپ صرف اس کی ماں کو بلوائیں۔ تو امی نے میری چھوٹی بہن کو بھیجا کہ جاؤ فوزیہ آنٹی کو بلا کے لاؤ۔
थोड़ी देर बाद फौजिया आंटी आ गईं। हमने चाय बनवाई। चाय पीने के बाद आंटी ने कहा, क्या बात है बहन, आपने क्यों पैगाम भिजवाया था? तो अम्मी से पहले ही मैंने जवाब दिया कि आंटी आपको मैंने बुलवाया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों बेटा, खैरियत है? तो मैंने कहा, जी आंटी, बात दरअसल ये है कि मैं आपकी बेटी को नहीं जानता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए आप अपनी बेटी को समझाएं, इसकी शादी कहीं और कर दें। तो फौजिया आंटी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें अफसोस है कि आपको हमारी बेटी पसंद नहीं आई, कम अज़ कम आप उसे एक दफ़ा देख तो लेते। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी को देखूँ या ना देखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा, ठीक है बेटा, हमारी बेटी के लिए तो आज ही रिश्ता आ रहा है, हम उसका रिश्ता वहीं कर देंगे। मैंने कहा, आंटी ये तो और भी अच्छी बात है। तो फौजिया आंटी ने कहा, ठीक है, हमारी बेटी ने ज़िद की थी, इस घर को चुना था हमने भी, इसलिए आप लोगों को तकलीफ़ दी, माफ़ करना, मैं चलती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो उठकर चली गई। सुबह को जब मैंने सलमा के घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गया। वो दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि फौजिया आंटी थी। उसने कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? मैंने कहा कि कल रात शायद मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ आपको बोल दिया, मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तो फौजिया आंटी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है, वो लोग बहुत अमीर, बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। तो मुझ पर आसमान टूट पड़ा और सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी खुशी को खुद ही आग लगा दी। मैं किस गलत फहमी में आ गया और मैंने अम्मी की बात क्यों नहीं मानी, अब क्या करूं? मैंने आंटी से कहा, आंटी आपकी बेटी का नाम सलमा है? तो उसने कहा, हाँ। तो मैंने आंसू बहाकर इनसे पूछा, क्या वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? उसने जवाब दिया, वो सिर्फ़ वो नाराज़ नहीं, वो तो इतना रोई कि हम उसे मनाते मनाते रात बीत गई। मैंने कहा, मगर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने मुझे दूर से देखकर पसंद किया है, हम एक दूसरे को तो महीनों से जानते हैं। आंटी ने कहा, उसने इसलिए कहा था कि ऐसा ना हो कि हम उससे नाराज़ हो जाएं या उसे मारें। मैंने कहा, फिर आपने अपनी बेटी का नाम भी नहीं बताया और उससे मिलवाया भी नहीं, क्यों? आंटी ने कहा, बेटा, मैंने आपसे कहा तो था कि एक बार उससे मिल लो, आपने मना कर दिया, मैं क्या करती? अब मेहरबानी करके उसे भूल जाओ, हमें तंग मत करो। तो आंटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझ पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं क्या करता और कहाँ जाता? बस मैं तो दुनिया में जैसे तन्हा रह गया। जी तो चाह रहा था कि ख़ुदकुशी कर लूँ, मगर वो भी ना कर सका। फिर 5-6 दिन के बाद ख़बर मिली कि सलमा मर गई। उसने अपनी कलाई पर आर लिखा हुआ था, उसके हाथ की नस कट गई, खून ज़्यादा बह गया। वो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही इस फ़ानी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं ये ख़बर सुनकर वहीं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो हस्पताल में था और अपने बाबा और अपनी अम्मी को अपने घर पाया। अब मैं हर पल सलमा को याद करके रोता हूँ और सारा दिन सिगरेट पीता हूँ और बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या करूँ? इस बड़ी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ? अब तो चैन से जी नहीं सकता, मुझे जीने की कोई हसरत नहीं रही, मैं मरना चाहता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।